الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں رہتے ہیں. نمبر 1 نعمت، نمبر 2 مصیبت، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 معصیت. یہ چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت انسانوں پر طاری رہتی ہے. جو انسان ان حالتوں میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ انسان دارین میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. انسان کسی نہ کسی نعمت میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے اسے کوئی نہ کوئی نعمت دی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ بے شمار نعمتیں برستی رہتی ہیں. تو اب نعمتوں کا تقاضا اور اس کا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے. جہاں اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہیں اس نعمت کو لگائے. مثلا دولت اللہ نے ہمیں دی ہے تو جہاں اللہ رب العزت نے دولت صرف کرنے کا حکم دیا ہے وہیں صرف کرے. ناجائز جگہ، حرام جگہوں میں اپنے مالوں کو نہ لگائے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہماری نعمت میں اضافہ ہوگا. اور دوسری حالت ہے مصیبت کی حالت. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر مصیبت نہیں آتی. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا خطہ، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کسی کو کوئی بھی تکلیف ہی نہ پہنچے. یہ دنیا ہے، دنیا میں کسی نہ کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے. انسان کی مرضی کے خلاف، چاہت کے خلاف، خواہش کے خلاف بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. تو اب اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو ایسی مصیبت کے وقت میں اللہ کا اور رسول اللہ کا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو. صبر کا معاملہ، صبر کا دامن تھامیں، اللہ سے شکوہ شکایت نہ کریں، صبر کا معاملہ کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی معیت نصیب ہوگی. یہ دوسری حالت. تیسری حالت اطاعت. اللہ نے انسان کے اندر نیکی کرنے کا بھی جذبہ رکھا ہے، گناہ کا بھی جذبہ رکھا ہے. دونوں ہیں. یہ انسان کی خصوصیت ہے. فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے اندر صرف
نیکی ہی کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت ہے، اسی لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال انسان میں نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس سے کوئی نیکی ہو رہی ہے تو اس کا حکم یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نیکی کو پابندی سے کرے۔ مثلا نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، فجر کی نماز، تو اس کو پابندی سے انجام دیتے رہے۔ اور اسی طرح سے کوئی نیک کام کرنے کی توفیق مل گئی تو اس کو اللہ کی توفیق سمجھ کر، سعادت سمجھ کر اس کو کرتے رہے، یہی اس کا تقاضا ہے۔ نیکی کرنے کا جذبہ آ رہا ہے لیکن ہم اس جذبے کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے نیکی کو چھین لیا جائے گا، ہم چاہیں گے تو بھی نیکی نہیں کر پائیں۔ تو یہ اطاعت کا حکم ہے۔ اور چوتھی حالت ہے معصیت کی حالت۔ انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں سے بنا ہوا ہے، مرکب ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں، پوتر۔ تو اب ہم سے گناہ ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں، کبھی نامحرم عورت پر نظر پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ شریعت کا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، یہی اس کا حل ہے۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، بیان کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی پابندی کرنے پر 4 بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص پابندی سے استغفار کرے۔ استغفار کا مطلب اللہ سے ڈر کر، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اس پہ شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو اس کو اللہ کی طرف سے 3 نعمتیں ملیں گی۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا، من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا، چھٹکارا پانے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ کہیں بھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو تو اس مصیبت سے نکلنے کا، چھٹکارا پانے کا اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر دیں گے۔ اور ومن کل ہم فرجا، اور دوسری نعمت ہر غم سے، ہر رنج سے، ہر فکر سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کر دیں گے۔ تیسری نعمت وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے ایسا رزق دیں گے، ایسی روزی دیں گے کہ اسے بھی گمان نہیں ہوگا کہ اللہ جو ہے اس کے ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب رزق سے مالا مال فرمائیں گے، روزی سے مالا مال فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، آج کل اس کی بہت کمی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سمجھتے ہیں میں بہت پاک پوتر ہوں، میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو جماعت میں پابندی سے جانے والا آدمی ہوں، میں تو قرآن پاک پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اپنے آپ کو بہت پوتر سمجھتے ہیں اور استغفار ہی نہیں کرتے، اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتے۔ حالانکہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں جو اگر کوئی سب سے افضل ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سارے گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے انہیں معصوم عن الخطا بنایا ہے، پہلے ہی اعلان کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو اور ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة، میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ، یہ 70 یہ
کوئی تعداد متعین کرنے کے لیے نہیں ہے، کثرت کو بتانے کے لیے ہے، بہت زیادہ مرتبہ. جیسے ہم ہماری بول چال میں بولتے ہیں میں 100 مرتبہ تجھے بولا تو مانتا نہیں، مطلب بہت بار بولا. تو اسی طرح یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ میں روزانہ کثرت سے اللہ کے سامنے جو ہے توبہ کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں. جب ایسے نبی جو گناہوں سے پاک ہیں، پوتر ہیں، تو وہی جب اللہ سے اتنی مرتبہ کثرت سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا بابرکت ہے وہ شخص، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ عمل میں بہت زیادہ استغفار ہو، اس کے نامہ عمل میں بہت زیادہ استغفار ہو. اور یہ استغفار یہ ایسی نعمت ہے، ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے. مشہور ہے قصہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ حضرت بہت بڑی قحط سالی ہے، ہمارے علاقے میں بارش ہی نہیں پڑ رہی ہے، بہت ہر جگہ سوکھا ہی سوکھا ہے، کھیت سوکھے ہیں اور مال ضائع ہو رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. اور ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ حضرت میں غریب ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، کھانے کے لیے ترس رہا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے. تو حضرت نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار پڑھو. اور ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ حضرت میں اولاد سے محروم ہوں، شادی ہو کے اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک میرے گھر میں اولاد کی نعمت میسر نہیں ہوئی، میں تڑپ رہا ہوں اولاد کے لیے. تو حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو. اور ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ میری کھیتی میں پیداوار ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے کوئی حل بتائیے. تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار پڑھو. تو حضرت کے مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ مختلف حاجتیں پریشانیاں لے کر آئے، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی حل بتایا کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے. سورہ نوح میں آیت ہے، پڑھو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو اس کی برکت سے تم پر مسلسل موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ نے استغفار کی یہ سب برکتیں بتائی ہیں، اس لیے میں نے ہر ایک کے لیے کہا کہ جاؤ جا کے استغفار کرو. تو بزرگوں اور دوستو، یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اس کو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت زبانی طور پر بھی کرنی چاہیے، دلی اعتبار سے بھی کرنی چاہیے. صرف زبان سے استغفراللہ استغفراللہ بولنے کا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں کا خیال کرنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے کہ میں نے ماضی میں کیسے کیسے گناہ کیے، میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، میں نے کتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کتنے سال میں نے قربانی ادا نہیں کی، میں نے کتنے لوگوں کا حق دبایا. ان سب کو سوچ کر اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. حق العباد میں سے ہے تو اس بندوں کا حق جو ہے اسے ادا کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور مغفرت طلب کرنی چاہیے. بزرگوں اور دوستوں، گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہمیں جو ہے جوم بھی نہیں رہتی. گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے، ہمیں احساس بھی نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، پہلے بادشاہ تھے، سب کچھ بادشاہت کو لات مار کے فقیر بن گئے، اللہ والے بن گئے.
ایک نوجوان حضرت کے پاس آیا، آ کر کہا کہ حضرت میں گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پا رہا ہوں، کوئی تدبیر بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کیسے بچوں؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی تمہارے اندر گناہ کا خیال آئے، ارادہ آئے، تو تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس آدمی نے کہا، اس نوجوان نے کہا حضرت اللہ کا رزق چھوڑ دیا تو میں کس کا رزق کھاؤں گا؟ دنیا میں جو بھی رزق ہے اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کا رزق چھوڑ کے میں کیسا کسی کا رزق کھا سکتا ہوں؟ کسی اور کا رزق ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس کا رزق کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر حضرت نے کہا اگر تمہارے اندر گناہ کا خیال آئے، ارادہ آئے، تو تم اللہ کی زمین سے باہر چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت پوری دنیا تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین کے علاوہ ہم کہاں رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ پھر حضرت نے اس نوجوان سے کہا اگر کبھی تمہارے اندر گناہ کا ارادہ آئے تو تم ایسی جگہ چلا جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے۔ اس نوجوان نے کہا اللہ تو علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر کی باتوں کو جان لیتا ہے، تو میں کہیں بھی چلا جاؤں گا تو اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کو تو سب چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کی خبر ہے، میں اللہ سے کہیں چھپ ہی نہیں سکتا میں، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی چوریوں کو بھی، خیانتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، دل میں جو پوشیدہ باتیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کے سامنے جو گناہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اندھیرے میں کمرہ بند کر کے جو گناہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے، میں اللہ کی نگاہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو حضرت نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی تم اس کی جو ہے نافرمانی کرتے ہو۔ پھر حضرت نے چوتھی مرتبہ کہا جب تمہیں گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچو کہ تمہارے پاس ملک الموت آ گئے اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اسرائیل علیہ السلام، ان سے درخواست کرو کہ حضرت ابھی میں گناہ میں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دو تاکہ میں گناہ سے توبہ کر لوں۔ تو جوان کہنے لگا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت آ جائیں، فرشتے موت کو جان لینے والے، اور ان سے ایسا بھی درخواست کروں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تو فرشتے سے میں کیسے درخواست کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے کہا جب بھی تم گناہ کرتے ہو سوچو اگر اسی حالت میں ملک الموت آ جائے تو تمہیں گناہوں سے بچنے کا، گناہ سے توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، تو پھر تم کیسے گناہ میں مبتلا رہتے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کب ملک الموت تمہارے پاس آ جائے، موت کے فرشتے کب آ جائے۔ تو تب اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا، میں اب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، میں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تصور، یہ سب چیزوں کا تصور ہمیں ہونے چاہیے۔ جس اللہ کی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، اسی کا پہن رہے ہیں، اسی کے ملک میں رہ رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں ہماری ہر حالت سے باخبر ہے۔ اس کا ہمیں تصور، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ یہ اگر استحضار آ جائے تو پھر ہم میں سے کسی ایک سے ایک تہجد بھی کیا ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی، کوئی زکوٰۃ بھی نہیں چھوٹے گی، حج بھی نہیں چھوٹے گا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایسا استحضار نصیب فرمائے اور ایسا یقین نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے معاف فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.